أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات برکات. ایک مرتبہ اور بلند تر. برادران انسانی اور عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، مکتب حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام میں قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں جسے سید الآیات کہا گیا ہے، حقیقت کی جستجو کا سفر جاری ہے. فی الجملہ عنوان گفتگو ہے نظام حق اور قیام حسین. نظام حق، یا اس سے بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ اگر کہا جائے تو قیومیت حق. قیومیت حق کا مضمون بے پناہ ہے. لفظ قیوم کی حقیقت کیا ہے لغوی، اسم گرامی قیوم کی تعریف کیا ہے. گزشتہ روز بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ترتیب کلمات کی جو اس آیت کریمہ میں ہے، وہ ترتیب بھی بتاتی ہے کہ الحی القیوم کی جامعیت کتنی ہے. اس میں جلالہ ہے اللہ، اور پھر اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ لا الہ الا ہو، وہی حقیقت کبریٰ ہے، وہی معبود برحق ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بس وہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ الحی القیوم. وہ حی و قیوم. خدا کی قسم، اگر نگاہ معرفت باز ہو جائے تو اسی فقرے میں کیا کچھ نہیں ہے.
تمام حسن وحدت بھی ہے اور تمام تجلیات کثرت بھی. الحی القیوم. مگر چشم بصیرت باز ہونے کی شرط یہ ہے کہ مدارست علم، دراست علم سے گزریں. دراست علم سے گزریں. ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید افتخار عابد صاحب بھی ممبر کے نیچے تشریف فرمائے. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس شہر کے لوگ ان کے علم و فضل سے استفادہ کر سکیں. اور وہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چھوٹی دعا نہیں دے رہا ہوں. اللہ انہیں بھی امام حسین کے نوکروں میں شمار کر لے. اس کائنات میں ہم جیسے انسانوں کے لیے مقام قاب قوسین و ادنیٰ یہ ہے کہ حسین کے نوکر بن جائے. صلوات. ہمارا جو مقام قاب قوسین ہے نا، قاب قوسین او ادنیٰ، بس وہ یہ ہے کہ ہم حسین کے نوکر بن جائیں. اس سے زیادہ کچھ ممکن بھی نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ممکن ہے اور دعا بھی کی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ کچھ ممکن نہیں ہے. یہاں لفظ ممکن اس کی تمام معنویت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں. نہ اس سے زیادہ کچھ ممکن ہے کہ مانگا جا سکے، اور یہ ایسا ممکن ہے کہ اس سے کم مانگا جائے تو بدذوقی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بہرحال یہ حوزہ علمیہ سے قوم سے فاضل ہو کر تشریف لائے اور یہاں مشغول ہیں. تو یہ مکتبی بحث جو ہے وہ ان کے ذوق کی بھی ہے جو کل چھڑ گئی تھی. آقا نے کیا فرمایا؟ چشم معرفت کیسے باز ہوگی؟ دراست العلم لقاح المعرفہ. جس قدر علم میں پختہ ہوں گے. ایک جملہ اور کہہ دوں، دراست العلم، علم کو سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ، سبق پڑھو سبق پڑھاؤ، علم حاصل کرو علم دو. یہ ایک مشق و ممارست ہے جس کا نام ہے دراست العلم. علم سے رشتہ کٹنے نہ پائے. اگر علم سے رشتہ کٹ گیا، طلب علم ہی باقی نہیں رہی، تو باب علم تک پہنچو گے کیسے؟ باب علم پہ دستک نہیں دو گے تو شہر علم میں داخل کیسے ہو؟ ممکن نہیں ہے. طلب علم باقی رہنی چاہیے. وہ للک، وہ چاہت، وہ طلب، وہ آرزو، وہ خواہش انسان کے لیے بحیثیت انسان طلب علم کے علاوہ اس کے دل میں کوئی طلب ہونی ہی نہیں چاہیے. لوگ کیا کیا طلب اپنے دل میں رکھتے ہیں. انسان بحیثیت انسان صرف طلب علم اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ طلب علم کبھی کبھی واقعاً ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے، وقت گزارے انسان طلب علم کے ساتھ. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نشست کافی ہوتی ہے. میں اس کا منکر نہیں ہوں. کبھی کبھی ایک نشست کافی ہوتی ہے. کسی صاحب نفس کے ساتھ ایک صحبت کافی ہوتی ہے.
ایک نشست، ایک صحبت، کسی صاحب نفس کی ایک چشم کرم، یہ بھی کافی ہوتا ہے، یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ جیسے زمانی فاصلے سمٹ سکتے ہیں، مکانی فاصلے سمٹ سکتے ہیں، ویسے تجربوں کے فاصلے بھی سمٹ سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ علم، ہم ایسے جملے کہہ چکا ہوں کہ اب یہ جملہ ذرا گراں گزرے گا ذوق پر، علم بند بند اصطلاحوں کی شکل میں دماغ کی گٹھلیاں نہ بن جائیں۔ علم تحلیل ہو کر رزق جاں بن جائے۔ یہ علم کے ہضم ہونے کا عمل، علم کے جزو جان بننے کا عمل، یہ اپنی اپنی صلاحیت ہے، اپنی اپنی توفیق ہے، اپنی اپنی ریاضت ہے، اپنی اپنی نیت ہے، ارادہ ہے۔ کبھی برسوں میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، کبھی لمحوں میں حاصل ہو جاتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ علم جزو جاں بن جائے تو معرفت کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ لفظ علم کا اطلاق انفارمیشن پہ ہوتا ہے، اطلاع، علم، معلومات۔ لفظ معرفت میں صرف انفارمیشن شرط نہیں ہے، صرف اطلاع شرط نہیں ہے، ریکگنیشن شرط ہے۔ اطلاع بھی ہو، پہچان بھی ہو۔ علم اور معرفت، پہلے اطلاع ہوگی پھر پہچان ہوگی، پہلے علم ہے پھر معرفت ہے۔ جب خوب علم حاصل ہوگا تو پھر معرفت کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس جملے کے بعد آقا نے ایک دوسرا جملہ فرمایا تھا، آج اس جملے کو بھی یاد دلا دوں۔ وَطُولُ التَّجَارِبِ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ۔ محرم کی مجلس ہے نا، ایک ایک دن امام حسین کا ایک ایک جملہ رٹتے ہوئے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ایک دن امام حسین کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حالانکہ وہ پہلا ہی جملہ اتنا جامع ہے کہ پوری 10 تقریریں اسی پہ ہو سکتی ہیں۔ دراست العلم لقاء المعرفہ، کل عرض کر چکا اس کی جامعیت۔ اب دوسرا جملہ ہے اور وہ فرمایا کیا کہ وطول التجارب زیادۃ فی العقل۔ کس کا جملہ ہے؟ یہ دنیا آج بھی 21ویں صدی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کوئی عاقلانہ اقدام نہیں کیا تھا۔ امام حسین نے، جی اسی طرح کہتے ہیں، یہی گستاخانہ لفظیں ہیں، یہی کافرانہ لفظیں ہیں، یہی گستاخانہ لفظیں ہیں کہ حسین ابن علی نے کوئی عاقلانہ قدم تھوڑی اٹھایا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے عقلاء حسین کو سمجھا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا، محمد حنفیہ نے سمجھایا، عبداللہ ابن جعفر طیار نے سمجھایا، ایک فہرست لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اتنے لوگوں نے سمجھایا کہ کربلا نہ جائیں، مکے نہ جائیں، مدینے سے خروج نہ کریں، کہنے والے اس تعبیر امام وقت کے خلاف خروج نہ کریں۔ جو لوگ آج بھی یزید کو امام کہتے ہیں، میں بس ایک دعا کرتا ہوں، پروردگار حسین کی قسم انہیں یزید ہی کے ساتھ اٹھانا۔
کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور یزید کو امام کہتے ہیں. کیا تضاد ہے. کلمہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور یزید کو خلیفہ مسلمین یا خلیفہ اسلام شمار کرتے ہیں، جبکہ اجل علماء اسلام نے یہ فقرہ کہا ہے کہ ہم یزید کے کفر میں شک نہیں کرتے. اجل علماء اسلام نے یہ بات کہی. بہرحال اب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ حسین نے کوئی ذہانت کا اقدام نہیں کیا، عاقلانہ قدم نہیں اٹھایا. آخر حکومت تھی، حاکم وقت تھا، خلیفہ تھا، امام وقت تھا، اور اس کے خلاف خروج ظاہر ہے ان کا قتل جائز تھا. حسین کے قتل کا جواز جس فقہ میں ثابت ہو اس فقہ پر لعنت ضرور بھیجی جا سکتی ہے. امام زمانہ بلند تر سولہ. اصل مسئلہ یہ کہ حسین نے عاقلانہ قدم نہیں اٹھایا تھا. لم یکن رزینا، سمجھداری کی بات نہیں کی تھی، سمجھدار نہیں تھے حسین، سمجھدار نہیں تھے حسین، عاقل نہیں تھے. اگر عام انسانی سطح سے بھی دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 58 برس کی تھی. 18 برس، 20 برس، 25 برس، 30 برس کے نہیں تھے حسین، 58 برس کے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ 58 برس کا حسین تھا جس کا بچپن شروع ہوا تھا آغوش نبوت سے. مسئلہ یہ ہے، یہ وہ 58 برس کا تھا جس نے پہلی سانس اس دنیا میں لی تھی آغوش ختم نبوت میں. جو ختم نبوت جس کا گہوارہ ہو اس کا شباب کیا ہوگا؟ آغوش ختم نبوت جس کا گہوارہ ہو اس کا شباب کیا ہوگا، اس کا بڑھاپا کیا ہوگا؟ جس نے لعاب دہن پیغمبر سے پرورش پائی ہو اس کی عقل کیا ہوگی، اس کی فراست کیا ہوگی؟ عقل کہتے کسے ہیں جناب؟ واقف بھی ہیں آپ لفظ عقل سے؟ یہ لفظ عقل کا سفر بھی عجیب و غریب ہے. عربی زبان زمین سے اگتی ہے اور آسمان تک پہنچ جاتی ہے. یہ تو عربی کا حسن ہے، یہ عربی کا حسن ہے. لسانیات کے طالب علم اور فلسفہ لسان کے طلبہ، فقہ اللغہ اور علم اللسان اور لسانیات کے طلبہ کے لیے یہ مضمون بہت دلچسپ ہے. عربی زبان کے الفاظ مجردات کے لیے بھی جو نام لاتے ہیں وہ محسوسات سے لاتے ہیں. تو ایک عقل سے یقیناً سب واقف ہوں گے. عربی زبان میں عقل اور عقال کسے کہتے ہیں؟ جس رسی سے اونٹ باندھتے ہیں اسے بھی عقل اور عقال کہتے ہیں. اونٹ باندھنے کو کہتے ہیں عقل البعیر، اونٹ باندھ دیا. بس جو لوگ کہتے ہیں حسین عاقل نہیں تھے وہ اسی عقل سے واقف ہیں.
اس سے آگے ان کی رسائی نہیں ہو سکے. اتنی عقل ان کے پاس ہے، اونٹ کھوٹے پہ باندھنے کی عقل. اور یہ بھی میں مجازن کہہ رہا ہوں، سچ میں تو اتنی بھی نہیں ہے. حقیقت میں تو اتنی بھی نہیں ہے، چونکہ رسی سے اونٹ جہاں باندھ دیا جاتا ہے تو وہ پھر ادھر ادھر بہکتا نہیں، بھاگتا نہیں. اسی طرح یہ وجود انسانی جس قوت کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے اس کو عقل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لغوی سفر ہے اس کلمے کا. اب حکمت میں، فلسفے میں، علم کلام میں، حقیقت میں، منطق میں عقل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے عقل فعال. عقل فعال، لیکن جب تک ہم علم اور عقل سے آشنا نہ ہوں اس وقت تک یہ بحثیں طے نہیں ہو سکتی نا. ایک ہے عقل فعال. عقل فعال مفارقات میں سے ہے، مجرد ہے، مادی نہیں ہے. تو اس کا تعلق نہ زمین سے ہے، نہ کھوٹے سے ہے، نہ اونٹ سے ہے، نہ اونٹ کی رسی سے. عقل فعال مجردات میں سے ہے، مفارقات میں سے ہے. اور اگر حقیقت پوچھیں تو عقل فعال کا اطلاق عرفاء نے وجود مبارک و مقدس پیغمبر پر کیا ہے. حقیقت محمدیہ عقل فعال ہے. حقیقت محمدیہ فلسفے کی اپنی زبان ہوتی ہے، عرفان کی اپنی زبان. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عقل فعال خلق فرمایا اس نور مقدس و نور مبارک عقل کا ایک نام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے وہ حدیثیں ہیں، مختلف تعبیرات ہیں. کہیں فرمایا گیا کہ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز خلق فرمائی وہ عقل ہے. اور کہیں فرمایا گیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق فرمایا وہ میرا نور. کیا یہ تضاد ہے بیانات میں؟ نہیں، تضاد نہیں ہے. مصطفیٰ ہی کا ایک نام نور بھی ہے، مصطفیٰ ہی کا ایک نام عقل بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہ دنیا نہ مصطفیٰ کو پہچانتی ہے، نہ خدائے مصطفیٰ کو پہچانتی ہے. نہ مصطفیٰ کو پہچانتی ہے، نہ رب مصطفیٰ کو پہچانتی ہے. ایک ہے عقل فعال، یہ مادی نہیں ہے. ایک ہے عقل انسانی. یہ عقل انسانی ظاہر ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہم جیسے انسان. یہ انسانی عقل انسانی کا دوسرا نام ہے عقل ہیولانی. اب ذرا موٹے موٹے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یوں ہی یاد رکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا کہیں. یہ صرف اس لیے تاکہ ڈکشنری اٹھا کر دیکھنے کی عادت باقی رہے. دیکھیے، بعض حضرات ڈکشنری اٹھا کے دیکھنا عیب سمجھتے ہیں، سبکی گردانتے ہیں. کتاب اٹھا کے مطالعہ کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کسر شان ہے ان کے لیے. ارے ہوش کے ناخن لیں. جو شعراء و ادباء ہیں ان سے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب والا میر انیس، مرزا دبیر علیہم الرحمہ، اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے. انہوں نے جو خدمت فرمائی ہے، کیا فن تھا، کیا ادب تھا، کیا شعر، کیا جذبہ. آخر عمر تک فنی ریاضت یہ تھی کہ ان بزرگوں کے سرہانے ڈکشنریاں رکھی رہتی تھیں. پورے دورے، یعنی پورا مجموعہ، پورا انسائکلوپیڈیا زبان کا وہ ان کے پاس رہتا تھا. اور ہر وقت لفظ و معنی کی گرہ کشائی کے لیے ڈکشنری کا مطالعہ بھی جاری رہتا تھا.
تو کتابوں سے اور ڈکشنریوں سے رشتہ اور رابطہ رہنا چاہیے. عقل انسانی یا عقل حیولانی، یہ کیا ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی عقل کتنی ہوتی ہے؟ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی ہے. یہ معمہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی. فطرت میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں عقل بالملکہ، یہ ایک اور اصطلاح لے لیجئے. اور پھر جو عقل بالقوہ ہوتی ہے وہ کچھ نہیں ہوتی، صفحہ سادہ، کورا کاغذ، صفحہ سادہ. اب دنیا کے تجربے شروع ہوتے ہیں اور دنیا کے حقائق کا عکس اس صفحے پر منعکس ہوتا ہے، منطبع ہوتا ہے. تصویریں اترتی چلی جاتی ہیں اور وہ صفحہ تصویروں سے پر ہوتا چلا جاتا ہے، نقش و نگار بنتے چلے جاتے ہیں. تو وہ عقل بالقوہ عقل بالفعل میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ عقل بالقوہ جب عقل بالفعل میں بدل جاتی ہے تو پھر بھی اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. تصویریں آئیں مگر پیش نظر نہیں ہے، استحضار کی کیفیت نہیں ہے، یعنی ایک حقیقت ذہن کے کسی گوشے میں ہے مگر ہر وقت مستحضر نہیں ہے. کام لینا چاہے اس سے عقل یا عاقل تو فوراً کام نہیں لے پائے گا. مثلا استدلال سے گزرنا ہوگا، جستجو سے گزرنا ہوگا، مراحل طے کرنے ہوں گے ذہنی عقلی. لیکن ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں چیزیں مستحضر ہوتی ہیں ایک مقام وہ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مستفاد. عقل کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ عقل کے کتنے مرتبے ہو گئے؟ عقل کے کتنے درجے ہو گئے؟ یاد رکھیے گا، آج یہاں سے عقل کی سوغات لے کے جائیے گا. انسانی عقل یا عقل حیولانی یہ ابتدا میں ہوتی ہے عقل بالقوہ، پھر یہ بدلتی ہے عقل بالفعل میں، پھر یہ بن جاتی ہے عقل مستفاد، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے عقل بالملکہ. عقل حیولانی میں عقل بالملکہ کی کیا حیثیت ہے یہ بہت نازک بحث ہے، لیکن بہرحال ابتدا میں صفحہ سادہ تھا اور پھر وہ پر ہوتا چلا گیا. یہ کیفیت کس کی ہوتی ہے؟ ایک جملہ کہنے دیجئے. یہ ہر اس بچے کی کیفیت ہوتی ہے جو غیر معصوم رحم سے غیر معصوم آغوش میں آتا ہے. غیر معصوم صلب سے، غیر معصوم رحم سے، غیر معصوم آغوش تربیت میں آنے والوں کا ذہن ہوتا ہے صفحہ سادہ. لیکن معصوم صلب سے، معصوم رحم سے، معصوم آغوش میں آنے والا صفحہ سادہ نہیں ہوتا، وہ آغوش میں بھی قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو نظیر قرآن میں تلاش کر لیجئے گا. ہر پیدا ہونے والا بچہ گفتگو نہیں کرتا مگر مریم کا بچہ ہو تو گفتگو کرتا ہے. سید مریم، اللہ اکبر. سید مریم آیت کبریٰ حق
مریم معمولی مرتبہ ہے؟ کوئی سیدہ مریم کا بچہ ہو، ابن مریم ہو کوئی؟ تو بتائیے کہ اس کی عقل عقل ہیولانی ہے، عقل بالقوہ ہے، عقل سادہ ہے، صفحہ سادہ ہے، یا وہ دیکھ رہا ہے کہ کون لوگ آئے ہیں، کس سے خطاب کرنا ہے، کیا خطاب کرنا ہے، کیا کہنا ہے، پورا پیغام دینا ہے، یہ بتانا ہے کہ میں نبی ہوں، میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اچھا، کیا جب یہ جناب مریم کے آغوش میں جناب عیسیٰ فرما رہے تھے تو کوئی روایت ایسی بھی ہے کہ سامنے جبرائیل کھڑے ہوئے تھے، جو جبرائیل کہتے جا رہے تھے وہی جناب عیسیٰ کہہ رہے تھے؟ ایسی ہے کوئی روایت؟ آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی ہے۔ کون سی کتاب تھی؟ لوح کون سی تھی؟ لکھی ہوئی کہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی؟ لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کوئی مصحف تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی مصحف تھا، کوئی دفتر تھا؟ کس چیز کو کہہ رہے تھے کتاب؟ کس شے کو کہہ رہے تھے کتاب؟ کس شے کو کہہ رہے تھے کتاب؟ اگر یہاں سمجھ میں آ جائے کہ کتاب کسے کہا جاتا ہے تو پھر کتاب مبین کے معنی واضح ہو جائیں۔ بڑی دقیق اور نازک منزلوں سے بحث گزر رہی ہے، بہت ہی ظریف اور نازک بحثیں ہیں، لیکن بات میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ مریم جیسی کوئی ماں ہو تو اس کے آغوش میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کی عقل کچھ اور ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی ابتدائی شکل تو دیکھی مریم کے آغوش میں، کمال کی شکل دیکھی فاطمہ بنت اسد کے آغوش میں۔ یہ وجودات، اچھا جناب مریم کے آغوش میں آنے والا بچہ اگر حضرت عیسیٰ جیسا ہوگا تو فاطمہ بنت محمد کے آغوش میں آنے والا، اے عقل مسلم، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کس کو کہہ رہا ہے سمجھدار نہیں تھے؟ حسین سمجھدار نہیں تھے، حسین نے عاقلانہ قدم نہیں اٹھایا۔ فاطمہ بنت محمد کا بیٹا، اور وہ بھی وہ بیٹا جسے محمد نے خود کہا ہو یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے مسلمان کہتا ہے عاقلانہ قدم نہیں اٹھایا تھا، سمجھداری کا کام نہیں کیا تھا۔ سمجھ لیں، آپ کی سمجھداری اسی سے پتہ چل جاتی ہے۔ یہ حسین ہے جو ہمیں اور آپ کو عقل کا درس دے رہے ہیں، خود حسین عقل کا درس دے رہے ہیں۔ عمر مبارک آپ کی 58 برس ہے، یہ وہ 58 برس کا جوان حسین ہے، بزرگ حسین کہ جس کا بچپن آغوش ختم نبوت میں گزرا ہے۔ یہ عقل کی تعریف فرما رہے ہیں، عقل سکھا رہی ہے، عقل انسانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ عقل ملکوتی نہیں، عقل فعال نہیں، یہ عقل ہماری اور آپ کی عقل، اس کا درس دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں طول التجارب زیادۃ فی العقل۔ پہلے فقرے کے لحاظ سے اس فقرے کو دیکھیں تاکہ فلسفہ تعلیم میں کام کرنے والوں کے بھی کام آتا رہے یہ فقرہ، ایپسٹیمولوجی میں کام کرنے والوں کے کام بھی آتا رہے یہ فقرہ۔
وہاں سے وہاں تک، پریکٹیکل سطح سے تھیوریٹیکل سطح تک بات سمجھ میں آتی رہے۔ امام حسین نے پہلے فقرے میں کہا دراست العلم، علم کا سیکھنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں طول التجارب، تجربوں کی زیادتی، مسلسل تجربہ، مسلسل تجربہ، مسلسل تجربہ عقل میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ سبق کون بتا رہا ہے؟ عقل کا سبق کون بتا رہا ہے؟ انسانی عقل کی بات۔ اور اس کے بعد ایک فقرہ جو اس خطبے کا نہیں ہے وہ بھی عرض کر دوں، عقل ہی کے تعلق سے چونکہ ہے اس لیے یہ بھی یاد کر لیجئے گا اور آج کی مجلس کے تبرک کے طور پہ لے جائیے گا۔ یہ آج کی مجلس کا تبرک ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و جس طرح آپ حضرات یہ کھانے پینے والے تبرک پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر ایسے ہی ان فقروں پہ ٹوٹ پڑیں تو بتائیے کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی؟ روح کیسی بالیدہ ہوگی، ذہن کیسا روشن ہوگا، عقل کیسی کامل ہوگی۔ امام فرماتے ہیں عقل کے کمال کے بارے میں، یہاں عقل کی زیادتی کی بات ہے، طول التجارب زیادت فی العقل، تجربے کا تسلسل، مسلسل تجربہ عقل میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے، عقل میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اضافے کی بعد آخری منزل ہوتی ہے کمال کی۔ کمال عقل کے لیے بھی ایک معیار دے گئے، فرماتے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل کامل نہیں ہوتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے۔ یزید کی پیروی کرنے والوں تمہاری عقل کامل نہیں ہو سکتی۔ حق کی پیروی کرو، حق کی پیروی کرو، حق کی پیروی۔ اور یہ سبق حسین سے سیکھو۔ فرماتے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل کامل نہیں ہو سکتی مگر حق کے اتباع سے۔ حق کی پیروی کرو تو عقل کامل ہوگی، جب عقل کامل ہوگی تو پھر الحی القیوم کی تجلیوں کے لائق ہوگی۔ تب سمجھ میں آئے گا اسماء الہیہ کا وہ نورانی عالم، وہ تب سامنے آئے گا کہ الحی کی کیفیت کیا ہے، کہ معنویت کیا ہے، القیوم کی معنویت کیا ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ یہ فقرہ آیت الکرسی میں جہاں پر آیا یہ اس بنیادی موضوع میں دلیل و برہان کے طور پہ آیا ہے، وحدانیت حق اور معبودیت حق۔ معبودیت کا انحصار، خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہی حی ہے اور وہی قیوم ہے۔ قیوم کے معانی اگر آپ دیکھیں تو ڈکشنری میں نے عرض کیا تھا کہ قیوم کے معانی ایک فہرست ہے، مثلا القائم، الحافظ لکل شیء، یہ بھی ایک معنی ہے۔ یہ بھی ہے القیوم الذی لا بدء لہ، وہ کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اچھا، لفظ قیوم میں روٹ ورڈ میں یہ ابتدا کے نہ ہونے کا مفہوم کہاں سے آیا؟ اگر ان تمام بحثوں سے آگے بڑھیں، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں ذرا گریز سے کام لوں، آگے بڑھوں تو دو فقرے جو پہلی مجلس میں بھی گزارش کر چکا ہوں، جو عام طور پہ ترجمے سے سامنے آ جاتے ہیں اگرچہ پوری معنویت کے ساتھ سامنے نہیں آتے، کہ القیوم سے مراد وہ ہے کہ جو قائم بالذات ہو، جو خود کسی اور پر انحصار نہ کرتا ہو، جو خود کسی اور پر تکیہ نہ کرتا ہو،
جو خود کسی اور پر منحصر نہ ہو، وہ خود ہے، اور ساری چیزیں اس پر منحصر ہوں۔ یہاں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فقرہ آپ کے خطبے کا نہج البلاغہ سے گزارش کروں، جو لفظ قیوم کی معنویت کو واضح کرتا ہے، اور ایک چھوٹا سا فقرہ ہے یہ بھی، لیکن اس میں نہ جانے کتنے فلسفیانہ مباحث اور اصول اور تعریفات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کل قائم فی سواہ معلول، کل قائم فی سواہ معلول، مولا کا جملہ ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرماتے ہیں ہر وہ شے جو کسی اور پر قائم ہو وہ معلول ہے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ وہ معلول ہے، وہ خود علت اپنی نہیں ہے، اور جو معلول ہے وہ علت کی محتاج ہوتی ہے۔ جو بھی معلول ہے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے، جو شے معلول ہے وہ علت کی محتاج ہوتی ہے۔ جو شے کسی پر قائم نہ ہو وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ القیوم کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خود قائم بالذات ہے اور تمام کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ کائنات میں انواع و اقسام کے وجودات ہیں، موجودات ہیں، ہر قسم کے وجود کا سنبھالنے والا یہی ایک ہے۔ اس کے معنی ہے کہ تمام کمالات حیات اسی میں موجود ہیں، جو میں 2 روز سے یہ فقرہ مکرر عرض کر رہا ہوں کہ تمام کمالات حیات موجود ہے ذات حق سبحانہ و تعالی۔ یہ ذات حق ہے جو اس پورے نظام ہستی کو سنبھالے ہوئے بلا فصل، کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا سوائے اللہ کے۔ نظام ضرور اس نے بنایا ہے۔ روشنی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نظام یہ بنایا ہے کہ دن میں سورج کے ذریعے سے روشنی ملے گی، رات میں چاند کے ذریعے سے روشنی ملے گی۔ نظام اس نے بنایا۔ روشنی دینے والا کون ہے؟ اب اگر مسلمان کہے روشنی دینے والا سورج ہے، تو مشرک ہے یا موحد؟ مشرک ہے یا موحد؟ وہ کہے کہ رات کے وقت ہمیں روشنی ملتی ہے چاند سے، یہ شرک ہے یا توحید؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ یہ قضیہ صادقہ ہے یا کاذبہ؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس مقام سے سخن کر رہا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس مقام سے گفتگو کر رہا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کرنے والا کون ہے؟ گفتگو کا محل کیا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ یہی جملہ کہ سورج روشنی دیتا ہے درست ہے، صحیح ہے، سچ ہے، ایمان کی بات ہے، اور یہی جملہ کہ سورج روشنی دیتا ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، کفر کی بات ہے۔ اگر یہ کہا جائے روشنی سورج دیتا ہے اور اس کے پیچھے یہ یقین نہ ہو، یہ علم نہ ہو، یہ حقیقت واضح نہ ہو کہ دراصل سورج کو روشن کرنے والا کوئی اور ہے، اگر خالق کے تصور کو نظر انداز کر کے سورج کو بالذات کہا جائے سرچشمہ نور، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔
یہی شرک ہے. مگر اگر یہ معلوم ہے کہ کائنات کا خالق ہے، مگر عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی سورج ہے، روشنی ملے گی، روشنی لینی ہو تو سورج میں نکل کے بیٹھو، روشنی چاہیے تو سورج میں بیٹھو، باہر نکل کے براہ راست. توجہ ہے؟ تو یہ شرک کی دعوت نہیں ہے. یہ شرک کی دعوت نہیں ہے. شرک کی دعوت یہ ہوگی کہ ہم کہیں سنو یہ سورج کی کیا حقیقت ہے، سورج سے آنکھیں بند کر لو، تم خود ایک سورج بنانے کی کوشش کرو. اچھا تو بنا لو، پھر بنا لو سورج، ہم دیکھتے ہیں سورج تمہارا کیسا روشن ہوتا ہے. بناؤ سورج، لاکھ بناؤ بن نہیں پائے گا. بنا لو چاند، نہ سورج بن سکے گا نہ چاند، اندھیرے میں گھٹ کے مر جاؤ گے. اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے جیسے مر رہے ہو. خالق ہے وہ حی و قیوم، نور دینے والا وہی ہے. اللہ نور السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مگر اس نے نظام بنایا ہے. اس کی قیومیت کا اقتضا یہ ہوا کہ سورج کو نور کا سرچشمہ بنائے. سورج جب پردہ غیب میں چلا جائے تو چاند کو سورج کے نور کے ذریعے سے روشن کر کے ہمارے لیے نور کا تسلسل باقی رکھے. ہمارے لیے نور کا تسلسل باقی رکھے. جیسے اس نور مادی کے لیے حضرت حق نے یہ انتظام کیا، اس حی و قیوم نے یہ انتظام کیا. دن ہوگا تو سورج ہوگا، جب دن نہیں ہوگا سورج پردہ غیب میں چلا جائے گا تو چاند ہوگا جو سورج کی روشنی تم تک پہنچائے گا. اسی طرح نور حقیقت کو کہا محمد کے ذریعے سے ہدایت دیں گے، جب محمد نہ ہوں گے تو علی کے ذریعے سے دیں گے. عالم حقیقت کا آفتاب ہے محمد. یہ عالم خاکی کا آفتاب یہ ہے، عالم حقیقت کا آفتاب ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو پھر ذرا سا اور غور کر لیجئے. اسی ایک تشبیہ سے بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو اس فقیر کا ایک جملہ تھا کہ ختم نبوت کا راز کیا ہے معلوم ہے؟ ختم نبوت کا راز یہ ہے کہ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منحصر ہے ان کی ذات میں، اور سب کی نبوتیں ان کی نبوت کا ترشح ہیں.
اب اس جملے کی وضاحت کروں. سورج ہے، سورج نکلنے سے پہلے اس کی کچھ روشنی افق کو روشن کرتی ہے. کبھی ایک کرن نمودار ہوتی ہے اور وہ عمودی ہوتی ہے، پھر کچھ کرنیں ہوتی ہیں وہ افقی ہوتی ہیں، یعنی قسطوں میں فجر طلوع ہوتی ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے. افق پر آفتاب کے آنے سے پہلے آفتاب کی کرن آتی ہے. اس کرن کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی آفتاب کی کرن. اسی لیے نبوت منحصر اس میں ان کی ذات مبارک میں تھی. یہ اول خلق ہیں، پہلے انہیں خلق کیا، نبی انہیں بنایا. انہوں نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. انہوں نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. مگر کمال افق بشریت پر آفتاب محمدی کے طلوع سے پہلے جو کرن آئی اس کا نام آدم تھا. آدم کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک شعاع مہر محمدی ہے. شعاع مہر محمدی، ایک چھوٹ ہے پرتو نور مصطفیٰ کی، جس کا نام ہے نبوت آدم. جس کا نام ہے نبوت آدم، یعنی ابھی آفتاب طلوع ہونے والا ہے، ابھی یہ فجر ہے. اور کچھ پاؤ پھٹی اور کچھ اجالا ہوا تو نوح کا چہرہ نظر آیا. اور کچھ روشنی ہوئی، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور اس کے بعد جب نور مصطفیٰ سامنے آیا تو پھر حقیقت کا یہ سورج پورے عالم حقیقت کو جگمگاتا رہا. اب جب یہ پردے غیب میں جائے گا تو فوراً اندھیرا نہیں ہو جاتا. سے عیسیٰ تک فجر کی روشنی تھی اور علی سے مہدی تک وہ نور ہے کہ جو غروب کے بعد باقی رہتا ہے. نور وہی ہے، نور مصطفیٰ کا ہے. نور مصطفیٰ کا ہے، لیکن یہ نور وہیں ملے گا جہاں نظام حق نے، اس حی و قیوم نے اس نور کا وسیلہ جسے بنایا ہے. اگرچہ یہ تشبیہ کوتاہ ہے، اب جو عرض کر رہا ہوں یہ تشبیہ کوتاہ ہے، یہ مثال کوتاہ ہے، مگر پھر بھی صبر کر لیجئے. سورج ڈوبنے کے بعد بہت سے ستارے ہوتے ہیں، ان ستاروں سے زمین روشن ہو جاتی ہے. ارے بھائی تاروں سے زمین روشن ہوتی ہے، سورج جب نہیں ہوتا، جب تک چاند نہ ہو چاندنی سے محروم رہیں گے. اس لیے سورج کی نیابت بدر کرتا ہے، سورج کی نیابت قمر کرتا ہے، جسے قرآن نے کہا
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کے پیچھے جب چاند آتا ہے وہ سبب ہدایت ہوتا ہے، وہ ضامن ہدایت ہوتا ہے، وہ سرچشمہ نور ہے، اور اس کا ذاتی نور نہیں ہے، نور وہی آفتاب کا ہے۔ چاند کا ذاتی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے حسن چاند میں وہ سورج کا ہے۔ یہی تو معنی ہے نفس رسول ہونے کے۔ ہم کب کہتے ہیں علی کوئی شے ہے؟ علی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، علی کچھ نہیں ہے، علی نفس رسول ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کچھ نہیں ہے علی، علی نفس رسول ہے۔ علی نفس رسول ہے، اسی لیے یہ نہ کہیے گا، ابھی سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا علی کچھ نہیں ہے، ورنہ علی علی ہے۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا علی علی ہے، علی 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 ہے، اتنا بلند، علی یعنی بلند، علی یعنی بلند، اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے کوئی تشبیہ مل نہیں سکتی۔ کوئی تعبیر مل نہیں سکتی، کوئی تشبیہ مل نہیں سکتی، کوئی استعارہ مل نہیں سکتا، سب تشبیہوں اور استعاروں کے جامع کوتاہ ہیں۔ اس قدر رعنائے حقیقت کبریٰ پر علی علی ہے، علی نفس رسول ہے۔ علی کے پاس جو کچھ ہے وہ وہی ہے جو وراثت ختم نبوت ہے۔ علی کے پاس وراثت ختم نبوت ہے، اور یہ نظام نظام الہی ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی وراثت ان کے پاس رہے۔ اس حی و قیوم نے اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے تکوینی سطح پر بھی، اب وقت نہیں رہ گیا، اور تشریعی سطح پر بھی، دونوں سطحوں پر تکوینی بھی تشریعی بھی یہی نظام رکھا ہے۔ کل سے گفتگو کچھ اور آگے بڑھے گی کہ نظام حق کے تکوینی نقشے کیا ہیں، نظام حق کے تشریعی نقشے کیا ہیں، یہ قسطوں میں باتیں آگے بڑھیں گی، لیکن بس آج گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ کچھ عجب اتفاق تھا کہ آغاز تقریر میں آج میری زبان پر جناب مریم کا ذکر آ گیا تھا۔ آج اس وقت بے اختیار جی چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اپنے مسیحی برادران کو خطاب کروں، حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والوں، حضرت عیسیٰ کی قربانی کا ذکر کرنے والوں، بس تم سے ایک سوال ہے، تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر بھی حسین کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، بس یہ بتا دو انصاف سے کہ کس کی قربانی زیادہ بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، صرف تم ہی حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔
ہم بھی عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ احترام چھوٹا لفظ ہے، ہم حضرت عیسیٰ کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کو معصوم کہتے ہیں، ہم حضرت مریم کو معصومہ کہتے ہیں۔ وہ صاحب عصمت ہیں، وہ صاحب اعجاز ہیں، وہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، وہ بھی سبب ہدایت خلق ہیں، وہ بھی سبب نجات و شفاعت ہیں، ان کی بھی قربانیاں اور ریاضتیں ہیں۔ مگر ذرا حسین سے حضرت عیسیٰ تک کا فاصلہ دیکھو تو صحیح کتنا ہے۔ دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں ایک سلام کے مطلع کے، گزارش کر دوں۔ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارہ مسیح سے نو کے سنا تلک۔ اگر وہ معجزہ ہے کہ گہوارے میں یا ماں کی گود میں ہر بچہ گفتگو نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ نے گفتگو کی، تو یہ بھی تو معجزہ ہے۔ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بولتا نہیں ہے۔ دیکھو تاریخ کے کانوں میں حسین کی تلاوت گونج رہی ہے۔ آج اس تذکرے کو ختم کر رہا ہوں کربلا کے اس شہید کے تذکرے پر کہ جو مسیحی تھا، نصرانی تھا۔ جب سرکار سید الشہداء مکے سے چلے، کربلا کے راستے میں ایک منزل پڑی، منزل ثعلبیہ۔ منزل ثعلبیہ پہ آپ نے دیکھا، آپ کا طریقہ یہ تھا سرکار سید الشہداء کا کہ جہاں جو ملتا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، نظام حق سے آشنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، حق کی طرف دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کا حکم فرماتے تھے، ایک ایک کو اپنی نصرت کے لیے طلب کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم حکومت قائم کرنے کو نہیں جا رہے ہیں، ہم شہید ہونے جا رہے ہیں۔ مدینے سے لے کر کربلا تک جتنے خطبے ہیں سرکار سید الشہداء کے، کہیں آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم حکومت قائم کریں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ ہر جگہ کا ہے جسے شہید ہونا ہو ہمارے ساتھ آ جائے۔ تاریخ ہے، خطبے موجود ہیں سرکار کے۔ کسی سے یہ نہیں کہا تھا آ جاؤ چلو تمہاری دنیا سنور جائے گی، نہیں۔ منزل ثعلبیہ پر دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خود تشریف لے گئے، اللہ اکبر، کسی اور کو نہیں بھیجا، خود تشریف لے گئے۔ دیکھا ایک بوڑھی، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، کہا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا یہ میرے بیٹے وہب کا خیمہ ہے، یہ وہب کا کنبہ ہے۔ کچھ دیر آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آپ نے وہ نیزہ زمین پر پیوست کر دیا، زمین کے سینے میں پیوست کر دیا، اور کچھ دیر توقف فرمایا، اور اس کے بعد پلٹے اور کہا اے معظمہ، بیٹا آئے تو اس کو پیغام دے دیجئے گا کہ حسین ابن علی آیا تھا۔ دستے ادب جوڑ کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین کی حیثیت اس وقت معلوم ہے کیا تھی؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی، بلکہ کرۂ ارض پہ کسی کے لیے بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی حسین ابن علی کون ہے۔ بھئی یہ کہہ دیجئے گا حسین ابن علی آیا اور کہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ یہاں پر بعض مورخین نے، بعض تذکرہ نگاروں نے ایک معجزہ بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عربستان اور یہ حجاز سے لے کر عراق تک کی زمین سب بنیادی طور پر بے آب و گیا ہے۔ منزل ثعلبیہ بھی کوئی ایسی منزل نہیں تھی کہ جہاں پر
پانی کی توقع ہو. اور وہب غالباً اس وقت گئے بھی تھے پانی کی تلاش میں، اسی لیے خیمے میں خود موجود نہیں تھے، دور دور تک جا کے پانی کی جستجو کرنی پڑتی تھی. جہاں امام نے نیزہ چبھویا تھا، جب آپ نے نیزہ نکالا ہے تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. یہ حسین ہے، یہ ہے وہ حسین جن کے خیمے میں 7 محرم سے الاتش الاتش کی آواز ہے. نیزہ زمین سے نکالا تو چشمہ پھوٹ پڑا. یہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ. آپ تشریف لے گئے، کچھ دیر میں وہاب آئے. ماں نے کہا بیٹا ایک بزرگوار آئے تھے، یہاں انہوں نے اپنا نیزہ نصب کیا اور کچھ دیر تمہارا انتظار کیا، پھر کہہ کے چلے گئے کہ حسین ابن علی آئے تھے، اور نیزہ نکالا تو دیکھو یہاں پانی کا چشمہ فوارے کی شکل میں جوش مار رہا ہے. وہاب نے فوراً خیمہ سمیٹا، اور تاریخ کے کلمات ہیں، سرکار ابو عبداللہ کی خدمت میں آ کے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا شروع، اپنی آنکھیں قدموں پہ مل رہے ہیں، پیشانی قدموں پہ مل رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. آپ نے شرف بخشا تھا، فرزند رسول آپ نے طلب کیا ہے، ہم آ گئے. یہ وہ ہیں جو پہلے سے مسلمان نہیں ہیں. پاکیزگی باطن شرط ہے، نظام حق کا حصہ بننے کے لیے پاکیزگی باطن شرط ہے. اندرون باطن پاک تھا، صاف تھا، آ گیا امام کی خدمت میں. اور پھر کیسا آیا؟ بس اب وقت نہیں رہ گیا نا، 2 فقرے عرض کروں، گفتگو تمام کروں. منزل ثعلبیہ سے یہ روز عاشور تک اب امام کے ساتھ ہے. روز عاشور جب سلسلہ قربانیوں کا شروع ہوا تو اسی معظمہ نے وہب کی ماں نے کہا بیٹا آئے کس لیے ہو حسین کے ساتھ؟ ذرا جذبات دیکھ رہے ہو، ایک ایک جا رہا ہے صحابی، آقا پر جان نثار کر رہا ہے، تم ابھی خیمے میں ہو. عجب کشمکش ہے. یہ وہاب وہ ہیں کہ جن کی ابھی چند روز قبل شادی ہوئی تھی، نئی نویلی دلہن ساتھ میں تھی. ماں کہہ رہی ہے جاؤ، دلہن روک رہی ہے، زوجہ روک رہی ہے. وہاب کیسے جائے؟ ایک مہذب انسان ہے، ایک مہذب انسان ہے، ایک شریف انسان، ایک کریم انسان، بیوی کی قدر جانتا ہے، ماں کی قدر پہچانتا ہے، حفظ مراتب سے واقف ہے، امام کی بھی قدر جانتا ہے، جان نثاری کرنا چاہتا ہے. نور ایمان سے اس کا سینہ منور ہو چکا ہے، اس لیے کسی کا دل توڑ کے نہیں جانا چاہتا، جھڑک کے نہیں جانا چاہتا، سب کی رضا لے کے جانا چاہتا ہے، سب کو ایک مزاج میں ڈھال کے جانا چاہتا ہے. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مزاج حق میں بیوی بچوں کو بھی ڈھال دیتے ہیں. یہ وہاب ہے. وہاب کی اس کی بیوی سے گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ بیوی نے کہا اچھا جانا ہی ہے تو مجھے لے کے آقا کی خدمت میں چلو. امام کے پاس چلو، حسین کے پاس چلو، میں وہاں اجازت دوں گی. خواتین سن رہی ہیں، بیویاں سن رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سنیں. وہ ماں کا جذبہ ہے اور یہ بیوی ہے. چلو آقا کے پاس، ہم وہاں اجازت دیں گے. آئی کہا آقا یہ آپ پر جان نثار کرنا چاہتے ہیں، میں اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، مگر 2 چیزوں کی ضمانت چاہتی ہوں. بس 2 چیزوں کی ضمانت. مجھے معلوم ہے یہ میدان میں جائیں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، مجھے معلوم ہے شہید ہو جائیں گے، میں تنہا رہ جاؤں گی. تو آپ یہ شرف بخشیں کہ میں آپ کے اہل بیت کا جز بن جاؤں.
حسین یہ سن کے رونے لگے. حسین اس بی بی سے کیسے کہیں کہ ہماری شہادت کے بعد اہل حرم اسیر ہو گئے. اجرکم علی اللہ. ایک ضمانت یہ کہ ہمیں آپ کے اہل بیت میں شامل کر لیا جائے, اس حلقے میں داخل ہو جاؤں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ روز قیامت بہشت میں جائیں تو مجھے ساتھ لے کے جائیں. کیا یقین ہے اس بی بی کا, کیا یقین ہے اس بی بی کا. امام حسین نے گریہ فرماتے ہوئے دونوں باتوں کی ضمانت خود لی. تو میرے اہل حرم میں شامل رہے گی, انشاءاللہ بہشت میں جائے گی. وہب گئے, جنگ کرنا شروع کی, بے پناہ جنگ کی. ایک شقی نے وہب کا ایک شانہ قلم کر دیا. اب وہب جنگ کرنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے تو بیوی نے ایک عمود خیمہ لیا اور شوہر کے ساتھ ساتھ جنگ کرنا شروع کی. ایک مرتبہ شوہر نے پلٹ کے دیکھا, کہا یہ وعدہ تو نہیں ہوا تھا. کیا کر رہی ہو؟ میں جنگ کر رہا ہوں. کہا تم نے سنا نہیں, حسین کی آواز بلند ہے, حل من ذاب یذب عنا اہل البیت. ارے کوئی ہے جو ہم اہل بیت کی طرف سے دفاع کر. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ, پروردگار تجھے تیری آیات کبریٰ کا واسطہ, پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, سرکار سید الشہداء کا واسطہ, ملت اسلامیہ کو فراست قرآنی عطا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود عالم بشریت کو امن اور عافیت کا ہدیہ عطا فرما. پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. حضرات 5 مرتبہ آیت کی تلاوت فرمائیں, اور جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں ان کی صحت و شفا اور تمام عالم بشریت کی بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے کی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 یا اللہ.